نحمده ونصلي على رسوله ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نفس پر قابو دے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا کرے اور ہم سب کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہماری مغفرت کر دے، آمین ثم آمین۔ پارہ نمبر 11 ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کرتے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ ہم جیسے غزوہ تبوک کی جو تیاری چل رہی تھی اس کی ہم نے تفصیلات کلاس میں دیکھی تھی، اور اس میں سب سے ابھرا ہوا کردار جو تھا وہ منافقین کا تھا، ہے نا، کہ جنہوں نے نہ خود اس میں حصہ لیا اور دوسرے بھی جب جو تیاری کر رہے تھے اس کی ان کو بھی وہ وسوسے دے رہے تھے کہ اتنی گرمی ہے، اتنا دور کا سفر ہے اور تم کیوں جا رہے ہو، پھر ان کو موت کا ڈر خود کو بھی تھا، دوسروں کو بھی دلا رہے تھے، اپنے سامان کے یعنی بزنس کے ماند پڑ جانے کا ڈر ان کو بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بتایا کہ اگر تم کو یہ تمام چیزیں، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ تمام چیزیں، اپنے رشتے تمام، اپنے بزنس ماند پڑ جانے کا ان کا ڈر ہے، مال کے تمہارے ضائع ہونے کا ڈر ہے، اپنی جانوں کا ڈر ہے، کسی بھی چیز کا ڈر ہے تم کو، اور یہ یا پھر یہ کہیں کہ یہ محبت تمہاری ان تمام چیزوں کی جو محبت ہے وہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے تو پھر تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنا فیصلہ لے آئے گا، رائٹ۔ تو ہم نے یہ چیز دیکھی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب اگر جب واپس آئیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ آپ ہم اس وجہ سے نہیں آئے تھے، ہمارا یہ ریزن تھا، بڑا جینوین ریزن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اب منع کر دیا کہ ان کی کسی طرح کے عذر کو اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، کیا چاہیے، تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، یعنی صرف نظر یعنی کوئی نظر انداز ان کو کر دو، اب ان کی طرف ان کو دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر وقت وہ کرنے کی، ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے اس میں جو صرف نظر کا ورڈ آیا اس کا مطلب کیا ہے، اعراض کرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ وہ کریں گے کہ آپ ہم کو ایکسکیوز کر دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو نظر انداز کرو۔ یعنی ہم کو دیکھیں یہاں سے ایک اہم بات یہ پتا چلتی ہے نا کہ اب یعنی جن لوگوں کی حقیقتیں ہمارے سامنے آ جاتی تو ایسے لوگوں سے ہم نے ان کی باتوں پر یا ان کے معاملات کو پھر اتنا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کو معلوم ہے کہ وہ فتنہ آور ہے یا پھر ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ غلط باتیں کرتے ہیں، یا پھر ان کا کام ایسا ہے کہ جس سے ہم سمجھ گئے ہیں کہ ان کا نیچر صحیح نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے معاملے میں ہم نے کیا کرنا چاہیے کہ اب ان کی پھر جیسے کل ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، تو ایسے لوگوں کا پھر بالکل ہمارے اندر یہ نہیں رہنا چاہیے، کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
یعنی نہ وہ عزت کے لائق ہے، نہ وہ اس لائق ہے کہ آپ ان کو اپنا قیمتی وقت دیں، ان کی باتوں کے اوپر سوچیں، آپ ان کے بارے میں اپنے آپ کو کھپا لیں. ٹھیک ہے. پھر وہی چیز کہ لوگ کیا کہیں گے اور دنیا کیا کہیں گی، اس اعتبار سے بالکل بھی نہیں. تو جب ہم کو لوگوں کی حقیقتیں سمجھ آ گئی تو بس ان سے منہ پھیر لیں. اب یہاں اگر رشتہ دار ہے تو قطع تعلقی کا یہ تو جنرل بات ہو رہی تھی نا، منافقین کی بات ہے، لیکن رشتہ داروں سے ہم قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، صرف اپنے دل کو ان سے کر دیں گے ہم کہ ان کی باتوں کے اوپر اب ہم کچھ اعتراض ایسا ہی نہیں کریں گے، اب اوور ریئیکٹ ہم اس کے اوپر نہیں کریں گے، اس کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے آپ کو کھپائیں گے نہیں اور نہ ڈپریشن میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ لوگوں میں اکثر ہمارے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کی باتوں سے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں کہ جس سے ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، دوائیاں کھانا پڑ رہا ہے، اپنی صحت خراب ہو رہی ہے، مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہو رہے ہیں. تو لوگوں کی باتوں کا اتنا اعتراض کرنے سے بہتر ہے ان سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیر لیں. ٹھیک ہے. یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہے کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں. یعنی زکوٰۃ جب وصول کی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جرمانہ ہے، یہ اصل میں ہم مسلمان ہو گئے تو اب ہم کو جرمانہ دینا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بوجھ لگتا ہے ان کو کیونکہ ان کے نفاق کی وجہ سے، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن اس نظام کی اطاعت سے ہٹا دیں. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ کیا ہوا نازیہ زاہدہ کو کو ہوسٹ بنائیے. جی زاہدہ کو ہوسٹ ہے. نہیں ابھی جو ہینڈ ریز کیا انہوں نے. اوکے دوسرا اس میں ٹھیک ہے. اوکے بنا دیا. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹھیک مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، اللہ کے رسول ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اوکے. اور ویسے بھی جو کوئی بھی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا بڑا مرتبہ اللہ نے بتایا ہوا ہے، ان کو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا، اس کا کئی گنا اجر ان کو بڑھا چڑھا کر دے گا. اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے بھی ان کے لیے برکتوں کی دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتے اور اس طریقے سے خرچ کرتے تو یعنی دیتے اللہ کے راستے میں، اللہ کے رسول ان کو دعائیں دیتے تھے، ہے نا. اب ہمارے پاس تو یہ ہم تو وہ ڈائریکٹلی دعائیں نہیں لے سکتے، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جیسے یہ سمجھے کہ ایک پالیسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، بے شک ہم کو بھی اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو بھی دعائیں وہ دیتے ہوں گے، ہم کو بھی اس کا اجر عطا کرے گا، ہمارے حق میں بھی اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے نا، یہ تقرب کا ذریعہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ کر کرتے، تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے قریب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خوب رحم کرنے والا ہے. وہ مہاجر انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو صحابہ کرام کے لیے ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، تو اللہ بھی ان سے راضی ہوا ہے، اور وہ کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہ راضی ہوئے، خوش دلی کے ساتھ انہوں نے، کتنا ہی مشکل سفر تھا، کتنا ہی مشکل مرحلہ تھا خرچ کرنے کا، لیکن وہ ان کے لیے ذرا مشکل نہیں رہا، کیونکہ ان کو ان چیزوں کی محبت ہی نہیں تھی، وہ چیزیں ان کو بھاری لگی نہیں رہی تھی. رائٹ. جب ہم کسی کی محبت میں کوئی کام کرتے تو وہ ہمارے لیے مشکل نہیں جاتا،
ہے نا. تو یہ ہماری جو دل کی کیفیت ہے محبت کے کسی عمل کو کرنے میں ہم اس عمل سے محبت کتنی کرتے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ عمل محبوب ہو گیا, وہ پھر اس کا وہ بھاری نہیں لگے گا, ہے نا. ہم دنیا کے اندر کوئی اگر ہمارے قریبی مہمان آ رہے ہیں, اب جیسے اگر ہم کوئی ہمارے جن سے ہم بہت پیار کرتے, بہت محبت کرتے, کئی مہینوں بعد آ رہے ہیں, سالوں بعد ہم مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے لوگ اگر گھر پر آ رہے ہیں تو آپ ایک نہیں 10 ڈشز بناتے ہیں, رائٹ. ہر چیز بڑھ بڑھ کر خوشی خوشی سے کریں گے, جتنا ارینجمنٹ کرنا ہے, بھلے ہی اس میں طبیعت بھی خراب ہو تو ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے, نہیں نہیں ابھی میں نے مہمان آنے والے ہیں, ابھی میں نے بہت ارینجمنٹس کرنے ہیں, ابھی بہت تیاریاں میں نے کرنی ہے, رائٹ. ہم ہر چیز کو مطلب پورا مینج کرنے کی کوشش کرتے, کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے دل کے قریب ہے, ہماری ان سے محبت ہے, تو وہ 10 کام ہمارے لیے بھاری نہیں لگتے. لیکن وہی چیز دیکھیں عام دنوں کے اندر کوئی اگر ہمارے گھر میں یا کوئی بول رہا ہے یا پھر کسی اور کے لیے ایسے جن سے ہمارا اتنا گہرا تعلق نہیں بن پایا اب تک کے, ہمارے دل کے وہ اتنا قریب نہیں ہو پائے, ان کا ایک بولنا بھی ہم کو اتنا تکلیف دے دیتا کہ اچھا دیکھو ان کو دکھ رہا ہے میری طبیعت خراب ہے پھر بھی مجھے کام بول رہے ہیں. ہاں, تو یہ الگ یہ کیفیت جو ہے دل کی یہ بدلتی رہتی, رائٹ. تو صحابہ کرام نے بھی جو اللہ کے راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پورا کا پورا لے آئے, اپنا پورا گھر خالی کر کے لے آئے. صحابہ کرام اتنا کچھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے, اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے, تو ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی, ان کو معلوم تھا کہ آج گیا کل پھر آ جائے گا, پھر ہم دے دیں گے, پھر اگلا اللہ دینے والا ہے, وہ جب دیتا رہے گا ہم اس کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے. رہی بات تکلیف اٹھانے کی, تو وہ تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا, تو وہ چیزیں ان کو بھاری نہیں گئی, ان کے لیے مشکل نہیں گئی, وہ ایڈجسٹمنٹ انہوں نے سارے انٹرنلی کر چکے تھے. ہمارا دل اگر مطمئن ہو تو سارے ایڈجسٹمنٹ آسان ہو جاتے, نہیں تو پھر مطلب کتنی بھی بڑی کشادگی ہو ہم کو وہ کبھی لگتی. کشادگی رہنے کے باوجود اگر دل مطمئن نہیں ہے, دل میں شکر نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, تو وہ چیز کتنی ہی آسان ہو یا کتنی ہی اچھی ہو ہم کو وہ اچھی نہیں لگتی. تو سارا کھیل نا یہ ہمارے دل کا ہے, ہماری سوچ کا ہے. ہم کو اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کو مضبوط کرنا, اور یہ سوچ کر کرنا کہ میں جو عمل کر رہی ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں, میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے, یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بڑی خدمت گزار بیوی ہے. میں اپنے بچوں کی اچھے کھلا رہی ہوں یا تربیت کر رہی ہوں یا ان کی دیکھ بھال کر رہی ہوں, میں اپنے گھر کو اچھا رکھ رہی ہوں, سب چیزیں میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. کسی کے ساتھ اچھے تعلقات اس لیے نہیں کہ لوگ میرے ساتھ اچھے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ لوگ تمہارے ساتھ کیسے بھی ہو, تمہارے رشتہ دار, تم نے اچھے رہنا ہے, یہ صلہ رحمی ہے, اور یہ صلہ رحمی مجھے قبر میں بچانے کے لیے آئے گی, عذاب سے بچانے کے لیے, میں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے سورہ اعراف میں دیکھا تھا نا کہ جو امر بالمعروف کرنے والے, وہ جو 3 گروہوں کا واقعہ ہم نے دیکھا تھا, سبت والے, ہفتے والوں کے بارے میں, اس میں سے جو ایک گروہ جو برائی سے روک رہا تھا, انہوں نے کیا یہ کیا تھا, ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں. تو بات کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جب تک کہ محبت کے ساتھ کوئی کام کرتے وہ چیز ہم کو بھاری نہیں لگتی. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن یاد کر رہے ہیں, آپ اگر اللہ کے لیے کر رہے, آپ کو اٹھنا, نیند سے جاگنا, آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنا بھاری نہیں لگے گا. آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے, آپ کے دل کو معلوم ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ میری نماز مجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ڈھیروں اجر دینے والا ہے, تو آپ اطمینان سے نماز پڑھیں گے, صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور پوری نماز پڑھیں گے, رائٹ. کوئی نفلی عمل بھی کریں گے تو اللہ کے لیے, کوئی نیکی کریں گے تو اللہ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ بھی پھر, کیونکہ وہ اللہ سے یہ دل راضی ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ بھی پھر راضی ہو جاتا. اور پھر ایسے دل کو کیا کہا جائے گا جب قیامت کے دن, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف, تو اس سے راضی وہ تو اس سے راضی, داخل ہو جا میری جنت میں اور داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں. وادخلی فی عبادی فادخلی جنتی, میرے بندوں میں داخل ہو جا, نیک بندوں میں شامل کر لے گا اللہ, اس کی جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وہ یقین, وہ محبت, وہ اعتماد اور وہ قربت اللہ تعالیٰ سے عطا کرے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, آمین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں, اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے ہو, ہم ان کو جانتے ہیں,
قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی بتایا تھا توبہ کس کی قبول کی جاتی، کس کی نہیں کی جاتی، اور یہی اعتماد ہمارا توبہ کے معاملے میں ہم کو رہنا چاہیے کہ گناہ ہونے کے بعد ہم اس کو قبول کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور کتنا ہی بڑا گناہ ہو تو جھجک نہ ہو اس کے اندر۔ گناہ کبیرہ کی معافی مانگنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، جتنی بھی، یہ میں کئی مرتبہ بتا چکی کہ جو بھی جب نفلی عبادتیں ہیں یا تسبیحات ہیں جن کے ساتھ یہ آتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس میں سے بھی گناہ اگر ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے، یہ کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ یہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے زنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کبیرہ گناہ ہے، والدین، ہاں، بیڈ تھنگس، غلط کام کرنا، ٹھیک ہے، اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، اور شرک کبیرہ گناہ ہے، ریاکاری بھی شرک اصغر ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ اوکے، تو یہ تمام، اور یہ جو لسٹ ہے ہم کو کتابوں میں یا پھر قرآن کے اندر بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ چیزیں میں نے حرام کی ہے، ٹھیک ہے، حرام کا کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، کسی حرام چیز کا جان بوجھ کر کھا لینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اوکے، پھر اولاد کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، بے حیائی کی، مطلب چھوٹا شرک لیکن شرک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جہاں جہاں پر ہم، جیسے سورہ اسراء میں دیکھیں گے، پیچھے ہم نے پیچھے بھی میری آواز سب سے نہیں آ رہی؟ بس کچھ دیر سے نہیں آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا، میں یہ ہو گئی تھی، لاگ آؤٹ ہو گئی تھی۔ ہاں تھوڑی دیر بس نہیں آئی۔ اچھا، ہاں، نہیں، وہیں پر رکھیے اور لگا کے رکھیے چارجنگ، وہ نکل جاتی۔ تو یہ چیز کبیرہ گناہوں کے بارے میں جو میں نے بتایا وہ سنے تھے؟ ہاں سنے تھے۔ اوکے، ٹھیک، جی، نہیں ابھی نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد۔ اوکے، ٹھیک، ابھی نہیں، ہم بولیں گے تب، ٹھیک ہے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کرے۔ اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اسے اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائے جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کی خلافت برسر پیکار ہو چکا ہے، وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مسجد درار بنائی تھی، ٹھیک ہے، مسجد درار کیا تھی کہ جس میں مطلب انہوں نے ایک مدینہ سے تھوڑا دور باہر کی طرف ایک مسجد بنائی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہاں پر تو وہ ویسے ان کی پلاننگ کے لیے انہوں نے ایک اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی کہ جہاں لوگوں کو یہ لگے، منافقین کا یہ تھا اس میں کہ لوگوں کو یہ لگے کہ ہم تو عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور پھر اندر وہ کیا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں انہوں نے شروعاتی یہاں سے ہوئی تھی کہ جو
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس آتے رہیں گے، جنگ سے واپس آتے رہیں گے تبوک سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نماز کے لیے یہ کریں گے کہ آپ اس کو انوگریٹ کر دیں، اور پھر وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی ان کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو ایسا ان کا پلان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سرے سے اس مسجد کے بارے میں ہی اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتا دیا کہ جو یہ مسجد ہے، اسی لیے اس کو مسجد درار کہا جاتا ہے، یعنی پھوٹ ڈالنے والی جو مسجد ہے، یہ اس کے اندر کھڑے نہیں ہونا ہے، اور یہ لوگ جو ہے یہ جھوٹے ہیں اور ان کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے۔ یہ مسجد کوئی اصل ایمان کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے عمارت کی ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر اوپر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے جو ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو کہ جن کی نیتیں ہی خراب ہے، جنہوں نے دیکھیے مسجد بنا رہے ہیں لیکن بنیادی طور پہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد غلط ہے، ٹھیک ہے، مقصد غلط مقصد ہے۔ تو جب پیچھے انٹینشن ہی رانگ ہے، مقصد ہی غلط ہے، تو وہ کتنی بڑی نیکی کا کام کرے وہ ان کا ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا خاص چیز ہے کہ بندہ جب اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا شوق بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں خاص طور پہ خلوص کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے خلوص کو ہم نے باقی رکھنے کے لیے اپنی نیت کو ہمیشہ پاک رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائے۔ یعنی ان میں جو منافقانہ کا رویہ اتنا بڑھ گیا ہے، یہ جرم کا جو ارتکاب کر کے، اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، اب ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اب ایمان سے محروم کر دے گا۔ یعنی ہم نے پہلے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ کے اندر، ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے کیا کہا ہوا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، رائٹ، لیکن جب وہ نفاق میں اتنے بڑھ جاتے کہ اس سے ان کا مطلب بالکل واپسی ناممکن ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر جیسے اب اس کے لیے ناممکن بنا دیا کہ ان کے دل کبھی ایمان سے سرشاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بچا کر رکھے کہ نفاق جیسا برا روگ ہمارے دلوں کو کبھی نہ رکھے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور باطن بیماری سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعضاء کو بچائے، آمین۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو خریدار کون بنا؟ اللہ تعالیٰ خریدار ہے، وہی جس نے دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ سے اگر خریدنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے مومن بندوں کے جان اور مال دونوں بھی جنت کے بدلے خرید لیے، میں نے ان کی جان میری ہے، ان کا مال میرا ہے، حالانکہ دے وہی رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ بندوں کی طرف کر رہا ہے کہ ان کی جان اور ان کے مال میں نے لے لیے۔ دینے والا اصل میں وہی ہے، جنت بھی اسی کی، مال بھی اسی کا، جان بھی اسی کی، لیکن بس یہ جیسے ہمارے اوپر اللہ کا احسان اور اس کی رحمت کہ وہ ہماری طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری جان اور تمہارے مال میں نے خریدے۔ اب ذرا اس کو خوش دلی سے اللہ کے سامنے پیش کریں، اپنی جان اپنا مال۔ اب جان کے اندر ہم یہاں پر جان جیسے وہ جنگوں والی بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنی صلاحیتیں یا پھر اپنی جو کوششیں جو اللہ کے راستے میں ہم کر سکتے، اپنے ایفرٹس جتنے بھی لگا سکتے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنے گھر کے اچھے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہم کو جنت کا خریدار بنا رہی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن میں بیان کی ہے، تورات اور انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے. اب کتنا بہترین، مطلب خریدنے والا بھی کتنا بہترین، اس کا بدلہ بھی کتنا بہترین. ٹھیک ہے، جس کے ذریعے بتایا گیا وہ بھی بہترین انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب چیزیں جب اتنی اوتھینٹک ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اتنی قیمتی ہے، تو کیا ہم نے اس کے اوپر وقت، اس کے اوپر سوچ نہیں دینا چاہیے؟ ذرا اپنی زندگیوں پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ کیا سچ میں میری جان اور مال اس لائق ہے کہ میں اللہ کو پیش کروں؟ اس میں کمائی کی بھی بات آ جاتی کہ ہم اگر غلط طریقے سے ارن کر رہے ہیں، کسی غلط طریقے سے گھر میں مال آیا ہے، تو کیا وہ اس لائق ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر پائیں گے؟ یعنی بندہ اپنی کمائی کی طرف بھی دیکھے گا نا کہ حلال ہے یا حرام ہے، رائٹ؟ پھر جب خرچ کر رہے ہیں تو اس وقت چیز کو بھی دیکھے گا کہ کیسی چیز وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کس کے لیے خرچ کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے، تم سے مال اور جان لیتا ہے اور بدلے میں جنت دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ کتنا قیمتی ہے یہ سودا، کتنا مہنگا یہ سودا ہے. اور ہم اس کو صرف دنیاوی چیزوں کے، مطلب اپنی زندگی جس کو ہم نے لگانا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم کو تو یہ سکھایا گیا، اور ہم نے اپنی زندگی کس چیز میں گزار دی؟ ہم کس میں گزار رہے ہیں؟ ہماری صرف فکر یہ ہے وہ میرے رشتہ دار ایسے، انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیے، اور میری تو قسمت ہی خراب ہے. میری پوری زندگی اسی سوچ کے اندر ختم ہو جا رہی کہ اللہ نے میری قسمت اچھی نہیں لکھی، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. نہیں، ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے سب کی قسمت اچھی لکھی ہوئی ہے. ہاں، اس میں اگر کوئی کبھی جب آزمائش آتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ آسانیاں بھی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کا عدل صرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قیامت کے دن کا نہیں ہے، اللہ دنیا میں بھی عدل کرنے والا ہے، اور دنیا میں بھی اس نے ہر کسی کو اس کی صلاحیت کے مطابق ہی، اور اس کو جو وہ کر سکتا اس کے مطابق اس کو قسمت دی ہوئی ہے. قسمت بھی لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی لکھنے پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر سوالیہ نشان لگاتے جب ہم یہ کہتے کہ میری قسمت خراب ہے؟ معاذ اللہ، کیا اللہ کو نہیں سمجھا کہ اس کو کیا چاہیے تھا اور اس کو میں نے کیا دے دیا؟ کیا ہم اس سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں جب ہم اپنے بارے میں کچھ سوچتے کہ یہ دس واز بیٹر فار می؟ نہیں، وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا. اللہ یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ بہت باریک بھی اور باخبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اب سوچے ذرا کہ ہم اپنی زندگیاں لگا کس میں رہے ہیں. اچھا، لگانے کا مطلب پھر یہ نہیں کہ ہاں بھائی جو ہزاروں کی پبلک کو آپ جب تک کہ ایڈریس نہیں کرتے، آپ بہت بڑے اسکالر نہیں بن جاتے، تب تک آپ دین پر نہیں ہیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. عورت کے لیے تو خاص اس کا گھر، وہ جو اس کا ماحول، یہ اس کے عمل کرنے کا مقام ہے. پھر وہی بات ہے کہ اپنے آپ کے اوپر اپنے آپ کو درست کرنے کی پوری کوشش کریں، اپنی اولاد کو درست کر رکھنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں اچھے تربیت کا ماحول بنائیں. ساری دنیا کی باتیں، ساری دنیا کے لوگوں کا ادھر سے کچھ مطلب سننا چھوڑ دیں، لوگوں سے سننا چھوڑ دیں، غیبتیں سننا چھوڑ دیں. دماغ اسی وقت خراب ہوتا ہے جب کوئی تیسرا آپ کو فون کر کے بولتا ہے اچھا آپ کو پتا ہے وہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. پھر دماغ میں وہ چکری شروع ہو جاتی ہے، اچھا انہوں نے مجھے اب میں نے اگلی بار ملوں گی تو میں یہ جواب دوں گی، انہوں نے مجھے ایسے کیسے کہہ دیا، وہ میرے بارے میں یہ ایسا غلط کیسے سوچ رہے. اب جو کام تھا، جو وقت تھا کہ جس کے اوپر میں کچھ قرآن کی آیتوں پہ پونڈر کر لیتی، ذرا کچھ بھلائی کا کام کر لیتی، وہ میرا پورا وقت جا رہا ہے یہ سوچنے میں کہ میں آگے والے کو جواب کیا دوں گی. ہاؤ ڈیئر شی ٹاک اباؤٹ می لائک دس. تو ہم نے اچھا ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. اس کو معلوم ہے کہ بندے یہاں اٹکیں گے، وہ ڈھونڈیں گے کہ اچھا میں کروں کیا، پھر اس جنت کو پانے کے لیے میرے اندر ہونا کیا چاہیے، میں کیسی رہوں گی تو میرا رب مجھے وہ جنت عطا کرے گا جس کے بدلے میں اس نے جان اور مال. تو میری جان میں لگاؤں کہاں، یعنی میری فزیکل ایفرٹس میں لگاؤں کہاں. تو ان کی خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی. اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے. تورات اور انجیل میں
اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو. بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اس اللہ سے چکا لیا, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس سودے کے اوپر ہم نے خوشیاں, مطلب ہم نے ریلیکس ہونا چاہیے, مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے بہت بہترین سودا کیا. اور اب ان کی صفات بتائی جا رہی کہ اپنی جان میں مطلب اپنے فزیکل ایفرٹس میں کہاں لگاؤں گی. سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ ہے توبہ, کہ بندہ اپنی غلطی کو پہچانے, اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہے, اپنے آپ کو پاک کرتا رہے. یہ پاکی کا عمل مسلسل چلتا رہے, اللہ سے معافیاں مانگتے رہے, دن رات معافی مانگتے رہے. التائبون, توبہ کرنے والے. ہر چھوٹی بڑی غلطی پر دھڑکا لگا ہوا رہتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, کہیں ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو کانٹیکٹ بنا ہوا ہے وہ منسوخ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب میری کسی غلطی سے اللہ ناراض ہو جائے. تو وہ مسلسل اللہ سے معافی مانگتے رہتے. تائب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنے والا, رجوع کرنے والا. ٹھیک ہے, تو التائبون وہ توبہ کرنے والے ہیں, پلٹنے والے ہیں, رجوع کرنے والے ہیں. العابدون عبادت کرنے والے ہیں. عبادتیں کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ایک عورت گھر کو سنبھالتے ہوئے 5 وقت کی نمازیں کم از کم پڑھنا, اور اگر ممکن ہو تو کچھ نفلی نمازیں پڑھنا, یعنی صلاۃ الضحیٰ پڑھ لی, یا پھر صلاۃ التوبہ پڑھ لی, کیا یہ نہیں کر سکتے ہم؟ بڑا بھاری کام ہے یہ عبادت ہے نا. پھر جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, سوچ کر کرنا, اپنی نیت کو خالص رکھنا, عبادت میں شامل ہوں گی ہمارے معاملات. رائٹ. پھر اس کے بعد الحامدون, اللہ کی تعریف کرنے والے, اللہ کی حمد کرنے والے, اس کے تعریف کے گنگان گانے والے. اب مسلسل اگر ناشکری رہے گی زبان پہ, مسلسل شیطان اگر یہی یاد دلاتا رہے گا کہ تمہارے تو حالات ہی اچھے نہیں, تم سے بہتر تو وہ فلاں ہیں, تمہارے وہ رشتہ دار دیکھو کیسے پھل پھول رہے, اور تمہارے ساتھ اللہ نے دیکھو کیا کیا, وہ زبان وہ دل اللہ کی حمد کیسے کرے گا؟ نہیں کر پائے گا نا. تو یہ جو آج جب ہم حمد کریں گے نا, یہ اس کا بدلہ ہم کو اللہ جنت دینے والا ہے. یہی ہے, یہ اپنی جان لگانا, اپنی فزیکل ایفرٹ لگانا, اپنی نفس کو اس کے اوپر راغب کرنا کہ میرا رب بہت بہترین ہے, وہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. الحمدللہ علی کل حال. آپ اگر مسلسل تکلیف میں نا, مسلسل یہی پڑھیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکل میں ہوتے, تکلیف میں ہوتے, الحمدللہ علی کل حال پڑھتے. ٹھیک ہے, ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے راضی ہے, میری زندگی تیری پلان کے مطابق چل رہی ہے, میرے پلان کے مطابق نہیں چل رہی, میرے پلان میں بہت کمیاں ہیں, میری سوچ بہت کمزور ہے, مجھے نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے, تو جانتا ہے میرے آخر وقت تک میرے ساتھ کیا ہونا ہے, میں تجھ سے راضی ہوں, ہر حال میں تیرا شکر ہے. ٹھیک ہے, تو تیسری صفت کیا ہے جن کے لیے جنت کا وعدہ, یا پھر جنہوں نے جنت کا سودا کیا, وہ ہے اللہ کی خوب خوب تعریفیں کرنے والے. پھر السائحون, سائحون یعنی اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. یعنی اس کے 2 معنی الگ الگ لیے جاتے ہیں اصل میں. صوم سے بھی لیے جاتے ہیں, یعنی روزہ رکھنے والے بھی اس کا معنی لیا جاتا, اور دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے. ٹھیک ہے, اس کے لیے گردش کرنے والے, جیسے صحابہ کرام, انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے, دوسروں تک پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے. رائٹ, وہ گئے تھے, انہوں نے ہجرت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے, اللہ کے لیے جب ہم جیسے اجتماعات اٹینڈ کرتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, یہ بھی اسی میں ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, پھر اور مخصوص طور پر یہ سمجھے کہ باہر کا جو رول ہے وہ مردوں کے لیے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر لازمی جو چیزیں ہیں دین کے معاملے میں, دین کو مطلب لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں, تو یہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم اگر اس کو روزے سے بھی لے تو روزے رکھنے والے, یعنی ہم فرض روزے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھے, اپنے روزوں کی تعداد بھی پوری کریں, اور اس کے ساتھ ہم یہ کہ جب کبھی موقع ہو, اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر کہیں, دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے اگر پورے ماحول سازگار ہے, آپ اپنے محرم کے ساتھ میں کر سکتے ہیں. ہمارے شہر میں ہی کچھ ایسے محلے رہتے کہ جہاں پر بیچاروں کو کوئی علم نہیں رہتا, وہ نام کے مسلمان کے محلے ہیں لیکن ان لوگوں کو کوئی علم نہیں ہے, نہ قرآن کا نہ اللہ کا, وہ ویسے ہی اپنے باپ دادا کی بتائی ہوئی زندگی گزار رہے. ریتی رواج تو دور کی بات ہے, ان کو تو یہ نہیں پتا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے, لیکن ہے وہ نام کے مسلمان. ہر شہر میں ایسے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کا ماحول آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ کے گھر سے آپ کو اجازت ہے, آپ اتنا علم رکھتے ہیں کہ کم از کم آگے والے کی نماز سدھار دیں,
تو آپ پوری کوشش کریں کہ آپ وہاں جا کر آپ ان تک دین کی بات کو پہنچائیں، آپ ان کے لیے کوشش کریں، ان کے لیے محنت کریں. اب عورت جب گھر سے نکلے گی تو بے شک اس کے اندر شوہر کی رضامندی، گھر والوں کا ساتھ، اور اگر کچھ سفر اگر کرنا پڑ رہا ہے یعنی دور اگر جانا پڑ رہا ہے تو اس کے اندر محرم کا ساتھ، یہ سب چیزیں لازمی ہیں. یعنی شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہم یہ کام کریں تو بے شک جس سے ہمارا فیملی ہیمپر نہیں ہو رہی ہوں گی. یعنی ہماری ایسا نہیں کہ بچوں کو چھوڑ دیا بھائی میڈ کے بھروسے اور میں دین کی خدمت کرنے نکلی ہوں، ایسی نہیں ہو سکتا. میں نے بچوں کو اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے اور میں تو صرف دین کا یہ کام کر رہی ہوں، یہ نہیں. پہلی ذمہ داری میرا گھر ہے، اس کے بعد میں پھر اگر گنجائش ہے تو ہم بے شک باہر یہ کام کر سکتے. بیسیکلی جو بات ہے جو مردوں کے لیے ہے تو وہ تو ان کی طرف انہوں نے کام کرنا ہی ہے. تو خیر، السائحون، پھر الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، یعنی بے شک یہ کہاں پر آ گئی؟ نمازوں پر بات آ گئی. راکعون، رکوع یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، ان میں عاجزی ہے، ہمبلنس ہے. ٹھیک ہے. پھر خوب سجدے کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے. خود تو احتیاط کر رہے تمام برائیوں سے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں ان کو لوگوں کو بتاتے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب نہیں جانا ہے. یہ حدود پتہ کیسے چلی؟ قرآن پڑھ کر پتہ چلی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں حد بتائی ہوئی ہے، وہ حد کو ہم نے جاننا ضروری ہے. کھانے پینے کے معاملے میں ایک حد ہے، رشتوں کے معاملے میں ایک حد ہے، نفسانی خواہشات کے معاملے میں ایک حد ہے. اللہ نے یہ حدود بتائی ہوئی ہے ہم کو. رائٹ. تو ہم یہ سمجھے کہ ہم تو آلریڈی بکے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس بک چکے. ہماری جان ہماری نہیں، ہمارے مال جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر مطلب ایک بڑا چھوٹا اگزامپل ہے ویسے، لیکن اگر مان لیجئے لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا اور اس کی بات پکی ہو چکی ہے، اب کچھ دن میں شادی ہونے والی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کچھ دن کی مہمان ہے، یہ تو ہو گئی کسی دوسرے گھر کی آلریڈی. اب جو بھی چلے گا حکم وہ کس کا چلتا ہے؟ کس کی بولنے کے مطابق بات لوگ کرتے ہیں. پھر لڑکی کے اس میں ہاں بھئی اب وہ ساس سسر کہہ رہے ہیں یا پھر ہونے والا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی یہ خواہش ہے اس طریقے سے ہو، تو پھر انہی کی مانی جائے گی. رائٹ. یہاں پر معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لڑکی کو بیچ دیا، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں، لیکن یہ کیونکہ ہمارے پاس میں کامن ٹرینڈ ہے، یہ بولتے ہیں نا کہ اب اس گھر کی ہو گئی، اب ان لوگوں کی بات ماننا ہے. رائٹ. تو یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. یہاں پر تو باقاعدہ مطلب ایک بزنس کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری جانوں اور مالوں کو خرید لیا اور تم کو جنت دے دی. اب جب تم بکے ہوئے ہو تو اپنے نفسوں کو ہم نے شیطان کے پاس نہیں ہم رکھ سکتے، یہ امانت میں خیانت ہوگی. اپنے خواہشات کے پاس نہیں بیچ سکتے، اپنی خواہشات کی مرضی نہیں چلیں گی اب وہاں پر. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے پاس ہمارے نفس، ہماری جان، ہمارا مال سب کچھ گیا. اب اس کے اوپر شیطان کچھ بولے اور میں کر لوں، میرے نفس کی خواہش چل جائے میں کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کے لیے پھر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو علم سے سنوارنا ہے، نیکی کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا مانگنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تمام چیزیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کے سوا نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو اس نے جو کیٹیگریز بتائی ہے یا جو کیریکٹرسٹک بتائی ہے جن کے لیے اس نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہو. ایک اور جو چیز آ رہی ہے ابھی، جیسے ہم نے حدود کی بات کی، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ معاملات اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوشخبری کا حقدار بنائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہم اس جنت کے حقدار بن جائیں. آمین. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس کے وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن تھا تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. یعنی کسی بھی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا
دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان کی اصلاح کی دعا کر سکتے. جیسے اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہے تو ان کی اصلاح کی دعا ہم کریں, ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں, لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, کیونکہ وہ شرک کی حالت میں انہوں نے جان دی تو ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ تو وہ کام تھا نا جو خود سے کرنے کا تھا, اس نے خود معافی مانگنی تھی, رائٹ. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا. یعنی غزوہ تبوک کے سلسلے میں جو بھی اگر چھوٹی موٹی لغزشیں ہو گئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ تمام کے لیے معافی کا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس کے اندر لغزشیں ہو گئی, کوئی کمیاں ہو گئی. اب دیکھیں کتنی بڑی یہ ہے, کہیں نہ کہیں نفس اکساتا ہے, کہیں کمیاں ہوتی ہے, اسی لیے ہم نے ہمارے ہر عمل کے ساتھ یہ مغفرت کی دعا کرتے رہنی چاہیے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہم کوئی نیک اعمال کر رہے ہیں, لیکن جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وہ تو ابراہیم ہے علیہ السلام, اتنا بڑا اللہ کے گھر کو اٹھانے کا کام کر رہے ہیں, تعمیر کرنے کا کام کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ جو ہمبلنس ہے, تو ہم جب نیکیاں کریں بھی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں استغفار کو ہم بڑھاتے رہیں. جیسے ہم سورہ نصر کے اندر بھی پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا نا کہ جب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامیابی آپ کو مل گئی, آپ اتنے دنوں سے سٹرگل کر رہے تھے, وہ کامیابی آپ کے ہاتھ میں جب آ گئی, فسبح بحمد ربک واستغفر, تسبیح حمد اور استغفار لازمی پکڑ لو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 117 میں سورہ توبہ, اللہ تعالیٰ یہاں تمام مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے لیے معافی کا اعلان کر رہے ہیں, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے, یعنی کچھ اس وقت میں بھی جو جنگ پہ جانے سے رک گئے تھے, جن کا ذکر آگے آئے گا, مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے, اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو بہت تفصیلی واقعہ, اور ہم نے اس کو کئی بار سن چکے. کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم, یہ تینوں جو تھے خاص طور پر, ان کو یہ غزوہ تبوک میں جانے سے ان کا ایسا نہیں تھا کہ یہ جانا نہیں چاہتے تھے, لیکن بس یہ جو لیزینس تھا نا, کسل جس کو کہتے ہیں, یا پھر انہوں نے پروکریسٹینیٹ کر دیا, ہاں بھائی ابھی بہت وقت ہے, میں بعد میں چلا جاؤں گا, اب تو میں بہت تیز رفتار گھوڑا رکھتا ہوں, میں بہت تیزی سے چلا سکتا ہوں گھوڑے کو, میں تو آدھے دن میں پہنچ جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جن کو ان لوگوں کو ایک دن لگے گا تو میں آدھے دن میں ان تک ریچ کر لوں گا. اور ایسا کرتے 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 انہوں نے کام کو ٹالتے ٹالتے کیا کیا, یہ وقت آیا کہ ادھر سے خبر آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ واپس آ رہے ہیں کیونکہ جنگ ہی نہیں ہوئی. اب بالکل ان لوگوں میں شامل ہو گئی, یہ جیسے منافقین پیچھے رک گئے تھے تو اسی طرح یہ بھی رکنے والوں میں شامل ہو گئے. پھر اب جب سب کے سامنے بات آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سب لوگ جمع ہوئے تھے, منافقین اور جتنے بھی پیچھے ٹھہرے تھے جو اپنے عذر بتا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کوئی جو منافقین تھے وہ کچھ جھوٹ بول دے رہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی نرمی کے مطابق ان کو معاف کرتے چلے جا رہے تھے. ان لوگوں کو کیا کہ نہیں, اللہ جانتا ہے میں اللہ کے سامنے نہیں جھوٹ بول سکتا, میں بچ نہیں پاؤں گا کسی صورت, اسی لیے میں جو ہے سچ ہی بولوں گا. جب انہوں نے سچ ہی کہا, اور بے شک اللہ تو یہ بھی جانتا تھا نا کہ مطلب وہ آنا چاہ رہے تھے, لیکن یہ جو لیزینس ہے دین کے معاملے میں, اللہ کو یہ بھی نامنظور ہے. جب اتنی بڑی بات تھی, اتنی بڑی تعداد میں نکلنے کے لیے حکم دیا گیا تھا, اتنا ان کو موٹیویٹ کیا گیا تھا, اس میں آپ کیسے لیزینس دکھا سکتے؟
تو اس کی سزا کے طور پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو، ان تینوں کی بھی معافی کو ملتوی کر دیا، ہولڈ پہ ڈال دیا گیا کہ ابھی جب تک کہ اللہ کی طرف سے معافی نہیں آتی ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان کا سوشل بائیکاٹ ہو۔ اور وہ تینوں سے بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، نہ صحابہ کرام بات کرتے تھے۔ اب سوچے وہ جگہ جہاں پر سارے لوگ آپ کے موجود ہیں، لیکن آپ کو نہ کوئی سلام کے جواب دے سکتے ہیں، وہ نہ آپ سے بات کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی تعلق نہیں۔ پھر 40 دن کے بعد میں یہ بھی کہا گیا ان سے کہ اب آپ اپنی وائف سے بھی الگ رہیں گے، ان کو بھی بالکل اکیلے رہنا ہے، تنہا بالکل۔ تو 50ویں دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل کی کہ وہ تینوں کا معاملہ جن کو ملتوی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو سوچے یہ ہے توبہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے، اور کیا اس ڈیوریشن میں انہوں نے معافیاں نہیں مانگی تھی اللہ سے؟ خوب معافیاں مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر حال میں معاف کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے، شرک جیسے ظلم کو اللہ معاف کر دیتا۔ معافیاں مانگنے میں اللہ سے کبھی کوتاہی نہ کرے۔ پھر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینہ کے لوگ اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر اب یہاں جو انعام وہ کرتا ہے اس کے راستے میں نکلنے کا، یا اس کے لیے جب بندہ محنت کرتا، کوشش کرتا، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں یہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جب اللہ کے راستے میں بندہ ہوتا ہے، چاہے وہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو جو کچھ بھی اپ اینڈ ڈاؤن لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ تکلیفیں اٹھانا پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس، جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلے، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، یعنی نیکی کی راہ پر کوئی قدم وہ اٹھائیں جو کہ دشمنوں کو ناپسند رہتا، منکرین کو ناپسند رہتا، اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لے، اس کے بدلے میں ان کے لیے، ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ اب یہاں جیسے اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول کرے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی لوگ ہوں گے کہ جو اتنی دیر بیٹھنے کی وجہ سے ان کو کچھ تکلیف ہوتی ہوں گی، اللہ اس کا اجر دے گا۔ یہ سوچ کے ہم پیچھے نہ ہو جا رہے، نہیں بہت دیر سننا پڑتا، بہت دیر بیٹھنا پڑتا، میں نہیں کر پاتی اتنا، تو میں اس سے اچھا چھوڑ دوں۔ میں خود تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب ہم کو اگر موقع ملا ہے کہ ہم قرآن کو سن بھی سکیں تو ہم اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، رائٹ؟ اور جو کوئی بھی تکلیف اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو عطا کرے گا۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ ذرا یہ سوچیں کہ جب اگر میں، یا پھر علم آپ حاصل کر رہے ہیں، یا پھر کبھی کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اس کو ہمیشہ اس طریقے سے کریں کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتی ہوتی تو کیا کر رہی ہوتی؟ یہ ٹائم ہو سکتا ہے میرے سونے کا تھا، اب میں اٹھ کر جو ہے یہاں پہ قرآن سننے کے لیے بیٹھی ہوں، تو کیا میرا سونا، اس وقت کا سونا کیا میرے اجر کا باعث تھا؟ مجھے اس سے کوئی فائدہ ملتا تھا؟ یا پھر اب جو میں بیٹھ کر سن رہی ہوں تو اس سے مجھے فائدہ مل رہا ہے؟ تو ہم نے تو فائدہ ہی دیکھنا ہے نا، انسان تو کرتا ہی ہے نا کہ ہر چیز میں فائدہ دیکھتا ہے، اور مومن تو آخرت کا فائدہ دیکھتا ہے کہ اس کو کہاں کہاں نیکی مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں۔ یہ نہیں کہ صرف مشکلات اٹھا رہے ہیں یا تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ اگر تم کوئی خرچ بھی کرو گے، وہ صحیح و جہد کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے نہ لکھ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا اصل کا صلہ انہیں عطا کرے، اور اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ بچہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، تھک رہا ہے، محنت کر رہا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن خود کہے گا قیامت کے دن کہ اللہ میں نے اس کو دن میں پیاسا رکھا اور رات میں اپنے بستر سے دور رکھا ہو، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری چیزیں جو محنتیں ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کا اجر ہم کو معلوم ہے کہ ملنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے اجر کو ضائع ہونے سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. یعنی مذاق اڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہو گیا، چلو بولو اتنا تم کر رہے ہو، کیا حاصل کر لیا. لوگ تنقید کرتے ہیں نا، ایسی تنقیدوں سے ہم نے ڈرنا نہیں چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اب اگر ہم کوئی کورس کرتے ہیں، کوئی دین کا کچھ عمل کر رہے ہیں، یا پھر مطلب کوئی کلاسز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور پھر کیا بولیں گے، ہاں اتنے زمانے سے پڑھ رہے، دیکھو ان کے اندر تبدیلی کیا آئی، بتاؤ کیا فرق پڑا تم کو، کیا سیکھ لیا تم نے. ہاں، اب جو عمل سن رہے ہیں یا پھر جو پڑھ رہے ہیں وہ دین ہم کو بے شک ہم کو فائدہ دے، ہمارے اندر عمل کی تبدیلی بھی آئے، اور یہی چیز لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہو جاتی. لیکن جب شیطان اس ذریعے سے آتا نا کہ ہم کو کرٹیسائز کرے، کسی طرح تنقیدیں کروائے لوگوں سے، اور پھر ہم سے یہ پوچھے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے، تمہارا یہ حاصل کر کے فائدہ ہی کیا ہے، کیا ایمان بڑھ گیا تمہارا. تو یہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا، کیا آیت سے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہے، یعنی دل خوش ہے. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کے سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا ہی اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ مگر اس پر بھی توبہ نہ توبہ کرتے ہیں، نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. یعنی ایک دم کیا کہیں گے، آکورڈ سی یہ کیریکٹر ہیں جو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی بہت مسچیویس، بہت زیادہ شرارتی طرح کے، اور مسلمانوں کو چڑھانے والے، ان کے مذاق اڑانے والے، جب آیتیں نازل ہو رہی ہے تو ان تنقیدیں کرنے والے، ٹھیک ہے. اور جب پھر کچھ ایسا، جب حکم کوئی نازل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر اب ان کو لگ رہا ہے کہ جان مال کا کچھ آنے والا ہے اپنے اوپر، تو چلو نکل لو یہاں سے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی لاسٹ کی، تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بتائی، ٹھیک ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو اس کو صبح شام میں 7 مرتبہ پڑھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی پریشانی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم کو حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے. تو اس کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے، اور اس میں صرف پڑھنا نہیں ہے، کوئی بھی ذکر صرف اس لیے نہیں کرنا کہ ہاں اس سے یہ فائدہ تو ضرور ہوگا، لیکن یہ ذکر و اذکار ہم کو اللہ سے کنیکٹ کرے، اللہ پہ ایمان کو مضبوط کرے. حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ اردو میں بھی، اپنی زبان میں بھی بول لینا ہمارے دل کو کتنی مضبوطی دے دیتا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. وہ جس کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ خود الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ رب ہے عرش عظیم کا. اس کی تو جو یہ سمجھے کہ اس کے پاورز تو پوری کائنات کے اندر کنٹرول کرتا ہے، وہ اتنا عظیم الشان میرا رب
وہ میری بیک میں موجود ہے, وہ میری مدد کے لیے موجود ہے, وہ میرے لیے کافی ہے, وہ میرے معاملات کو خراب نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا یقین, ہمارا ایمان مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ایمان کی مضبوطی عطا کرے. اچھا, یہ حرص کی بات جو آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری فلاح کے حریص ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی ان کی زندگی میں, ان کی سیرت میں جو چیزیں ہم کو نظر آتی تھی, ٹھیک ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے دعائیں کرتے تھے, یا پھر لوگوں کے لیے ویسے بھی کتنے نرم تھے. یعنی بچے کی اگر رونے کی بھی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر لیتے, ہے نا. تو کتنے کیئرنگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی چیز سے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے, یا دین کسی بھی طرح لوگوں کے اوپر کچھ بوجھل ہو جائے کہ لوگ اس دین کے اوپر عمل نہ کر پائے. آسان سے آسان طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا, اور امت کے لیے رو رو کر دعائیں کی, اور چاہتے تھے کہ مطلب ابو جہل اور ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. کبھی کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی, الا یہ کہ کچھ کوئی کیس ایک دم ایکسٹریم کا جب ملتا ہے ہم کو, اور وہ بھی تب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر جب صحابہ کرام جو 70 حفاظ سے انفیکٹ ان کو قتل کیا گیا تھا, اس وقت ہم کو پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک کے قنوت نازلہ پڑھی تھی دشمنوں کے مقابلے میں, دشمنوں کے لیے, جس میں بد دعا کی گئی تھی, مطلب دشمنوں کے لیے. ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی عام سا کوئی کافر ہے, کوئی مشرک ہے بھائی جو صرف ایمان نہیں لاتا, تو ہر ایک مشرک کے لیے اللہ کے رسول نے بد دعا کی, نعوذ باللہ, بلکہ ہر کسی کی ہدایت کے اور فلاح کے وہ حریص ہی تھے. ہم نے اپنے نیچر میں بھی وہ ویسا حرص, وہ محبت, دوسروں کے لیے کیئرنگ نیچر ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, کہ لوگ نیکی کی طرف آئیں, لوگ اللہ کے رحمت سے فیض یاب ہو. اور اسی حرص میں, اسی تڑپ میں انسان امر بالمعروف کرتا ہے, نہیں انل منکر کرتا ہے, نیکی کی طرف بلاتا اور بدی سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عطا کرے, آمین. آگے سورہ یونس ہے, یہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وابشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم کرنے والا ہے. الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہے جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں. کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہوئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے, اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے, لہذا تم اسی کی عبادت کرو, پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ پہچان کرائی جا رہی ہے کہ ہم نے عبادت کس کی کرنا ہے. کائنات کے اوپر غور کرو, یہ اختیارات کس کے ہاتھ میں, اس کے اوپر غور کرو, اور پھر یہ سوچو کہ کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھ سکتا کہ اس کی حکم کے بغیر قیامت کے دن بات کرے. کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا. ایک سمپل سی چیز دیکھیں نا, اگر ہم کہیں کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں, کسی بڑے ہائی کلاس پروگرام کے اندر ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آڈینس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے کوئی جاننے والے وہاں پر مینجمنٹ میں یا کہیں موجود ہے, اوکے. اب جو اسپیکر ہے, مان لیجیے ہم ان کے بڑے گرویدہ, وہ بڑے مشہور ہیں, ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا کہ میں ڈائریکٹلی اٹھ کر گیدرنگ میں سے جاؤں اور پھر ان کے ساتھ میں بات چیت کرنا شروع کر دوں, اسپیکر جو ہوں گے ان کے ساتھ میں, جو اسکالر ہوں گے ان کے ساتھ؟ نہیں ہوتا ہے نا. میں یہ کہہ دوں گی نہیں یہ مینجمنٹ, یہ تو میرے بھائی کا ارینج کیا ہوا ہے, میں تو سب حق رکھتی ہوں, میں سب چیز کر سکتی ہوں. ہوگا ایسا نہیں. ایک نظام ہوتا ہے نا, ایک ڈسپلن ہوتا ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا, رائٹ. کچھ رولز ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ہوں گے لیکن آپ کو یہ لمٹس کو کراس نہیں کرنا ہے. مینجمنٹ میں ہی بھلا ہی بندہ کیوں نہیں ہے, پورا آرگنائزر ہی کیوں نہیں ہے, لیکن اس کو بھی پہلے اسکالر سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ فلاں شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے, کیا آپ فری ہیں, آپ اجازت دیتے ہیں کہ یہ آپ سے ملے.
تو یہ تو انسانی بات ہوگی. ایک انسان مطلب ایک اسکالر ہے اگر، یا پھر جو بھی زیادہ سے زیادہ جو دنیاوی ان کی اونچی سے اونچی حیثیت ہوں گی، ان سب سے وراء الورا سب سے بلند اللہ کی ذات ہے، اللہ کی مثال ہے. اور وہ قیامت کا دن، اتنی بڑی گیدرنگ جہاں پر ساری انسانیت موجود ہے، اور انسان ہم یہ سوچے کیا وہ فلاں کے تو ہم نے بول دیا ہے، یا ہم نے ان کو ہم وہ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ فلاں تو اللہ کے سامنے ہماری یوں سفارش کر دیں گے. اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا. کس کی کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے کہ تم اپنے کنیکشن ہے نا، تم اس رب سے ڈائریکٹلی بناؤ، تم اس کی عبادت کرو، وہ تمہارے لیے قیامت کے دن خود ہی آسانیاں کر دے گا. وہ جانتا ہے کہ کس کو تمہاری سفارش اگر کروانی ہے تو کس سے کروانی ہے. تو تم ڈائریکٹلی صرف اپنے رب کی عبادت کرو اور ہوش میں آؤ، انسانوں کے اوپر یا کسی اپنی جھوٹی امیدوں کے اوپر انحصار مت رکھو. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیے اور دردناک سزا بھگتے اس انکار کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے بچائے. وہی ہے جس نے سورج کو اجیالہ بنایا. یہ مکی صورت ہے. اس میں اللہ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی کائنات کے جو نشانیاں ہیں اس کے ذریعے سے، جنت اور جہنم کا ذکر، آخرت کا ذکر ان مکی صورتوں کے اندر ہم کو بہت زیادہ ملتا ہے. تو یہ صورتیں جو ہے نا، اور تعداد کے اندر بھی 86 مکی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، 86 صورتیں ہیں جو مکی صورتیں ہیں. تو ہم نے ان کے اوپر غور و فکر، ویسے ہر صورت جو ہے پورے 114 صورتیں ہمارے لیے قابل غور ہے، لیکن یہاں ہم کو غور و فکر کے بہت سارے اگزامپلس ملیں گے. ٹھیک ہے، احکامات سے زیادہ ہم کو اگزامپلس ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تخلیق کے اوپر غور و فکر کریں، اللہ کی پہچان کریں، اللہ کے قریب ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی اسی تخلیق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالہ بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کو گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. شمس کو دیا یعنی سورج کو چراغ بنایا. اور اب یہ جو سائنس ہم کو بتاتا ہے کہ دیا یا پھر لائٹ جو دینے والا ہے وہ اس کا انٹرنل کمبشن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، لیکن چاند میں کیا ہے؟ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، تو اللہ نے اس کو نور کہا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. تو دنیاوی سائنس بھی جو آج ہمارے سامنے پیش کیا جاتا تو آلریڈی قرآن اس کو جسٹیفائی کر چکا. یہ قرآن نے پہلے بات بتا دی، 1450 ایئرس پہلے ہم کو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ سورج جو ہے وہ چراغ ہے اور چاند کا جو ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. اور اس کی جو گھٹتی بڑھتی صورتیں ہیں یہ اس سے بھی کیا ہے، ہم ایگزیکٹلی بہت بہترین طریقے سے ہم دنوں کا جو ہے اہتمام کر سکتے. انفیکٹ زیادہ خوبصورت طریقہ جو ہے، یعنی ہم کیوں قمری کیلنڈر کیوں فالو کرتے ہیں، ہم سولر کیلنڈر کیوں فالو نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے کہ سولر کیلنڈر غلط ہے، لیکن دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا خوبصورت ہے نا. اس نے ہمارے لیے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرنے کے لیے، اور دوسری جگہ پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ اس سے تم حج کے مہینے معلوم کرتے ہو، یعنی تمہاری عبادتوں کے جو مراسم ہے یا مہینے اس کے لیے بھی طے کرنا تم کو آسان ہو جاتا. رائٹ؟ تو کیا ہوتا ہے کہ ہر چاند جو نیا چاند دکھتا ہے، آج اس سال میں جس تاریخ کو دکھے گا، جیسے رمضان اس سال میں 23 مارچ کو اگر شروع ہو رہا ہے تو اگلے سال 13 مارچ کو شروع ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے اگلے سال اور 10 دن پیچھے چلا جائے گا. تو اس سے نا دھیرے دھیرے ہر سال میں 10 دن پیچھے جا رہا ہے ہمارے فیسٹیولز. تو ہم کو ہر فیسٹیول، دونوں بھی فیسٹیول کے لیے، یا دونوں بھی جو یہ ہے حج کا موسم ہے یا رمضان ہے یا قربانی ہے، ان کے لیے دھیرے دھیرے ہم ہر موسم کو انجوائے کر سکتے اپنے فیسٹیول کے ساتھ. لیکن جو سولر کیلنڈر ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر، مثال کے طور پر جیسے غیر مسلموں کے جو یہ ہے وہ لوگ جو ان کے فیسٹیولز کرتے ہیں
تو نومبر میں دیوالی رہے گی, دسمبر میں کرسمس رہے گا یا یہ رہے گا, تو وہ صرف ایک چیز کو ٹکے ہوئے ہیں, چپکے ہوئے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی جو پورے 12 مہینے ہیں, تھرو آؤٹ ہم دھیرے دھیرے یہ 12 مہینوں کو انجوائے کرتے ہے نا. تو یہ سبحان اللہ, یہ خوبصورتی ہمارے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اور ہمارا جو حساب کتاب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اس میں ہر طرح کی لذت اللہ نے یا ہر پہلو ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس سے سبق لیں. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد بنایا. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی سے بچنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں, اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہے. کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے, دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہو گئے, اسی پر مطمئن ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کی زندگی میں ہم کو انجوائمنٹ ملا, مزیدار, ہم نے انجوائے کر لیا, بہت کچھ مل گیا. اب جو ایک انسان جس کے دل میں شک ہے وہ یہ سوچے گا, اچھا مجھے اگر قیامت ہوئی نہیں, میں نے تو نہ زندگی انجوائے کی نہ وہ قیامت ہی ہوئی. تو یہی چیز, یہ شک ہمارے اندر نہیں رہنا چاہیے. ہم نے اس بات پر یقین رکھنا ہے, ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا. اور جو چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ تو خود ہمارے کیریکٹر کے لیے, ہماری باڈی کے لیے اچھی نہیں تھی, اسی لیے روکا. ٹھیک ہے, جیسے اگر حرام سے روکا اللہ نے, پورک نہیں کھانا, ٹھیک ہے, خنزیر کو نہیں کھانا, یا پھر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا ہوا وہ چیز نہیں کھانا, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ اگر ہم اسلامی طریقے سے جو ذبح نہیں کیا ہوا ہے اس کو اگر کھاتے ہیں تو آلریڈی وہ جو گوشت ہے اس کے اندر خون جمع ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کنٹیمینیٹڈ ہے آلریڈی. ہم کو نظر آ رہا ہے بڑا خوبصورت اوپر سے, لیکن اندر سے وہ چیز ہمارے جسم کے لیے اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر پورک وہ تو ہے ہی ایک گندا جانور, وہ گندگی کے نزدیک بھی ہم نے جانا نہیں چاہیے. تو جو بھلے ہی مسلمان نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چیز سے بالکل دور رہتے ہے نا. پھر اس کے علاوہ اور کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہے؟ خاص تو یہ حرام کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے. اگر ہم ایک کے سوا 10 لوگوں کو پکار رہے ہیں وقت پر تو کوئی کام میں نہیں آتا, کیا فائدہ ملے گا؟ اگر ہم کسی اور کو پکاریں گے اللہ کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اور انفیکٹ اللہ نے کیونکہ فطرت میں ہماری عبادت رکھی ہوئی ہے تو ہماری زندگی یہ جو ڈپریشن اور یہ بے سکون کی زندگی ہے نا, یہ اسی وجہ سے ہوتی کیونکہ انسان ایک رب کی پہچان کر نہیں پا رہا ہے, وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے اپنی زندگی میں مسلسل, اس کو اطمینان نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے جو ہمارے لیے حکم جو دیا, اگر خدا نہ خواستہ, جیسے اس دن میں نے مثال دی تھی 99 اور 1% کی, 99% چانسز ہے کہ پلین اچھے سے اڑے گا, لیکن 1% چانس ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خرابی آئے تو اور یہ کریش ہو جائے. تو عقل رکھنے والے کیا کریں گے؟ ہر کوئی یہی کرے گا کہ اس کو اپنی جان کی فکر ہے, بھائی بھلے ہی 1% کا ڈاؤٹ ہے لیکن نہیں, میں نہیں جانے والا. تو اگر وہ قیامت کے معاملے میں 1% کا بھی اگر ڈاؤٹ ہے تو بندہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے نا. 1% بھی اگر چانس ہوگا کہ اگر وہ ہو گئی قیامت تو پھر ہمارا تو کیا کرایا سب کچھ ضائع ہو گیا. ہم نے تو یہ سوچ کے زندگی گزاری تھی کہ سب کچھ یہی دنیا ہے, ہم کو کچھ آگے ملنا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں, اور اللہ نے خوب نشانیاں دی ہیں اپنی کائنات کے اندر کہ بندہ اس کے اوپر غور کرے, ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا, ان برائیوں کے بدلے میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. تو جنہوں نے پھر صرف یہی سمجھا کہ وہ شک میں پڑھ کر زندگی گزار رہے تھے تو ان کو وہاں کا نور بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن, جو نور ملنا ایمان کی وجہ سے, اور نہ وہ جنت ملے گی. اور یہ بھی حقیقت ہے جو لوگ ایمان لائے, کیا ہو گیا اس کو, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صدقات کو قبول کر لیا جو اس صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہے, اور نیک اعمال کرتے رہے, انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا.
یعنی کوئی انسان اگر بھلائی کے کام کر ہی رہا ہے اینی ہاؤ تو اس کے دل کو اللہ اطمینان دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، نعمت بھری جنتوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہیں گی. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وہ زبان جو دنیا میں ناشکری تھی، دنیا میں قدر نہیں کرتی تھی چیزوں کی، کیا وہ لائق ہوں گی اس کے کہ وہ جنت میں جائے اور وہاں اللہ کی تعریف کرے، وہاں اللہ کا شکر ادا کرے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو جنتیوں کا تو کیا ہے، ان کی ہر بات میں وہ سبحان اللہ کہیں گے. ان کا جو ویلکم کا سٹائل ہوگا، دعا کیا ہوگی، سلامتی کی دعائیں ہوں گی، اور ہر بات کا خاتمہ اللہ کی حمد کے ساتھ ہوگا، اللہ کی تعریف کے ساتھ ہوگا. اگر کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. جب انسان ڈاؤٹ میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے پھر راہیں سیدھی نہیں کرے گا، اس کو پھر اشارے نہیں بتائے گا، اس کو کلیوز نہیں دے گا ہدایت کے. اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے بچائے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹالتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے جیسے اس نے کبھی ہم کو کسی برے وقت میں پکارا ہی نہیں تھا. یعنی اچھا وقت آتا تو ایسا بھول جاتا اللہ کو، کوئی نمازیں نہیں پڑھنا ہے، لیکن وہی مشکل کا وقت تھا تو خوب سجدے ہو رہے تھے، دعائیں ہو رہی تھی، صدقات ہو رہے تھے. جیسے ہی برا وقت چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کو بھول گیا. اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں عروج پر تھی، ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، کچھ چینجز کر دو، ہمارے من کے مطابق کچھ اس میں بات ڈال دو. ٹھیک ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر دوں، اس میں کوئی چینجز میں کر دوں. میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب کا ڈر ہے. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ سب ہونے سے پہلے ہم کو بتا دیا. ٹھیک ہے، ہم نے تو شکر گزار ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہم کو قرآن میں بتا دیا کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے. ایسی ہے جنت، ایسی ہے جہنم، ایسے ہوں گے مراحل، تم توبہ نہیں کرو گے تو تم کو یہ نقصان ہوگا، ایمان یہ کیفیت رکھتا ہے، تمہارا دل اس طرح بدلے، بیماری یہ ہے دل کی، یہ نفاق ہے. یہ سب کچھ بتا دیا. نہیں بتاتا تو کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. کچھ بگاڑ سکتے اللہ کا؟ نہیں بگاڑ سکتے. یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ ہدایت دے دی. ٹھیک ہے، ہم نے عقل سے کام لینا ہے. پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. شروع میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی اللہ نے اگر پہلے یہ فیصلہ نہ کر دیا ہوتا کہ حقیقت کو انسانوں کے مطلب عقل یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب آزمائش کے طور پر دی جا رہی اور اس کا حساب کتاب سب ایک دن سب کے سامنے کیا جائے گا. ٹھیک ہے،
لیکن اللہ ایسا نہیں چھوڑ دیتا کسی کو بھی کہ اس کو ہدایت نہ دے یا راستہ نہ بتائے یا اس کو کلیوز نہ دے، نشانیاں نہ دے. ہر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نشانیاں دیتا ہے. وہ اس کا اپنا نفس ہے جو اس سے بیزار ہو جاتا، وہ اس سے منہ موڑ لیتا اور وہ غلط راستے پر جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار اللہ ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. یعنی اب یہاں پر جو ہے وہ قحط جو پڑا تھا، اس سے پہلے بھی اس کا جو ذکر ہوا کہ جو ڈراٹ آیا تھا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں کہ ایک اتنا سخت قحط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑا تھا، اور انفیکٹ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ہی بدلے میں تھا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کو آزمایا گیا تھا اس طرح کہ اس میں ان کو بھی آزمایا جائے تاکہ یہ لوگ عاجز ہو جائے. لیکن تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہارے سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر خوشحالی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے، یعنی وہ جو سمندر کے اندر طوفان آنے لگتے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں. یعنی یہ انسان کیونکہ فطرتاً وہ اپنے رب کو جانتا نا، تو یعنی پہچانتا ہے کہ کوئی ہے جو اوپر ہے. ہاں، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو اوپر کی طرف، کوئی غیر مسلم بھی ہوگا تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے دل کو معلوم ہے کہ وہ جو ہم سے پوچھا گیا تھا نا الستو بربکم، وہ ہے ہمارے اندر، وہ شعور میں کہیں لاشعور میں ہمارے کہیں نہ کہیں ہے. اسی لیے ہم ایک اللہ کو پکارتے ہیں جب مصیبت میں ہوتے ہیں، تو وہ سب شرک سے خالص کر کے اپنے آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں. اگر کیا کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. اب یہ دعا بڑی اہم ہے. جب یہ دعا مانگ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منہ پھیر کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. پھر کسی اور کو چڑھاوے ہو رہے ہیں، کسی اور کے شکریہ ادا ہو رہے ہیں، یا پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جا رہا، یا پھر اپنی ہی بڑائی کی جا رہی کہ میں بڑی ہمت سے رہا ایسے مشکل کے وقت میں نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. اس کو میچ کریں ذرا اپنی زندگی سے کہ ایک دم سیٹ لائف ہے، بالکل سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور انسان بڑے 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 پلانز بنا رہا ہے اپنے فیوچر کے لیے، ٹھیک ہے. اور پھر اچانک سے کیا ہوتا ہے، ان کے مالک سمجھ رہے تھے، کھیتی کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہے. یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. تو الٹیمیٹلی یہ چیزوں کو دور کر کے، چاہتوں کو چھین کر، اللہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں کہ ہم خوش رہیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندہ خوش رہے، لیکن اللہ کو بھول کر خوش رہے اللہ کو یہ نہیں پسند. خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھے، سب کچھ بیلنسڈ ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن بندہ شکر گزار ہی نہیں ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اللہ کی پہچان ہی نہیں اس کے اندر. تو ہم تو پیدا ہی اسی لیے کیے گئے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، ہم اس کی عبادت کریں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غفلت میں زندگی گزار رہے تھے اور اپنی زندگی ہی کو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم سب کچھ سیٹ ہے میرا، اور پھر اچانک سے اس کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ گئی اور پھر ایسے مٹے جیسے کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ضائع ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایسے
ایسے نقصان سے بچائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں سکھائی, آپ کو یاد ہوں گی, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں نعمتوں کے زوال سے, وتحول عافیتک, اور میری عافیت کے چھن جانے سے, وفجاءت نقمتک, تیری پکڑ کے اچانک آنے سے, وہ جمیع سختی اور ہر طرح کی سختی سے. ایک اور دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, اوکے, میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر بری بلا سے, ودرک الشقاء وسوء القضاء, بری تقدیر سے, وشماتت الاعداء, اور دشمنوں کے میرے اوپر غالب آ جانے سے. تو یہ دعائیں ہم ہر حال میں مانگتے رہیں, خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی. اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں تاکہ اس کے غضب سے بچتے رہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو. بتانا چاہتا ہے اللہ کہ یہ زمین, یہ دنیا, یہ ہمیشہ کی نہیں ہے. تم جس میں گم ہو کر اپنے رب کو بھول رہے ہو, وہ رب تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہوا ہے. وہاں تم رہو گے نا تو ہمیشہ ہمیشہ اس کے قریب رہو گے, اور اس کی محبت کے ساتھ, اس کی رضا کے ساتھ وہاں رہو گے. اس کے لیے محنت کرو. اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی جنت جو ہے ہمارے لیے سلامتی کا گھر. اور دنیا کے اندر بھی جب ایمان ہم لے کر آتے تو وہ جو ایمان کی مضبوطی اور ایمان کا جو حلاوت دل کے اندر محسوس ہوتی, وہ دارالسلام کی طرف اللہ بلا رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے, جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہرے پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم. کوئی اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوں گی, کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسے اندھیرے, ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوں گی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. کالے سیاہ چہرے نظر آئیں گے, کلونس والے. وہ دوزخ کے مستحق ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 3 مرتبہ جو جنت کا سوال کرے اللہ تعالیٰ کی, جنت کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ میں داخل کرنا, اور جو دوزخ سے پناہ مانگے جہنم کہتی ہے کہ دوزخ کہتی ہے کہ اس کو مجھ میں داخل نہ کرنا. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. ٹھیک ہے. تو اہل جنت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب اہل جنت مطلب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم کو اور مزید کچھ چاہیے, تو وہ عرض کریں گے کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا. یہی بات وہ کہیں گے کہ ہمارے تو چہرے آپ نے روشن کر دیے, کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا, کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی. تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اپنا حجاب ہٹا دیں گے. یعنی وہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب کرے. اللہ اپنا دیدار نصیب کرے گا. جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو جو کچھ انہیں ملا ان سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے ان کے رب کا دیدار ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دیدار نصیب کرے. ہمارے والدین کو, ہمارے عزیز و اقارب کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس جنت الفردوس میں ڈالے تاکہ ہم اس کا دیدار کریں. اور پھر جس کے بعد انہیں ان جنتیوں کو باقی ہر چیز چھوٹی لگنے لگیں گی. ٹھیک ہے. تو اللہ کی رضا, اس کا دیدار, اس کا چہرہ, اس کے لیے ہم نے نیک عمل کرنا ہے تاکہ ہم وہ پا سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جہنمی ہیں وہ دوزخ کے مستحق, وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم نے ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ, تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان اس سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. یعنی جو دنیا کے اندر جن کو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا تو ہم نے پورا مکالمہ سنا وہاں پر پہلے سورہ مائدہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لو. اب دنیا کے اندر ہم کوئی ایسوں کو نہیں پکارتے, تو جو بزرگوں کو جو پکارا جاتا تو وہ لوگ خود کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. جتنے نیک لوگ گزرے, جتنے بزرگ دین کے جتنے بزرگ گزرے, جو اسکالرز ہیں,
وہ بے شک ان کا مرتبہ اپنی جگہ، ان کا ایمان اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کے درجات بلند کیے ہوں گے، لیکن اب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے کہ ہمارا کچھ بنا بگاڑ سکے. وہ تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمارا کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتے تھے، اللہ یہ کہ ہاں ان کی دعاؤں سے ہم کو فائدہ ہوتا تھا زندہ رہتے ہوئے. ہم زندہ رہتے ہوئے ان سے اگر کوئی دعائیں کرواتے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں تو ہاں بے شک ہم ان سے دعائیں کروا سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود دعائیں نہ کرے، اس میں بھی دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جائے. لیکن خیر زندہ رہتے ہوئے وہ بات الگ ہے، لیکن مرنے کے بعد کسی اور کے سامنے جا کر سر جھکانا، ان سے منتیں ماننا، ان کو اللہ کی صفات میں یا حقوق یا اختیار میں شامل کرنا، یہ بہت بڑا شرک ہے. اور قیامت کے دن وہ جو اجنبیت کا پردہ ہٹے گا نا، کس نے دیکھا ہے جتنے بزرگوں کو عبادت کی جاتی ہے، جن کے سامنے سر ٹیکے جاتے جا کر یا جن کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی، کس نے ان کو دیکھا ہے؟ کس نے ان کے چہرے دیکھے ہوئے ہیں؟ نہیں پتا. لیکن پھر بھی نام سے صرف جو عقیدت جڑ گئی وہ جڑ گئی. اب قیامت کے دن اللہ وہ پردے ہٹائے گا اجنبیت کے، بتایا جائے گا کہ یہ فلاں بزرگ ہے جن کو تمہاری جن سے عقیدت تھی، جن سے تمہاری محبت تھی. اور پھر ان سے بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے ہم کو نہیں پتا یہ بات، تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہم کو نہیں معلوم تم ہماری عبادت کرتے تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. یہ سوچنے والی چیز ہے. یو وانٹ ٹو فائنڈ اللہ، یو آر ان سرچ آف ہم. اس کے اوپر غور کریے، تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے کون رہا؟ سوچو، ہر چیز سے اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے سوچو. کیا ہو سکتا؟ کون سی مشین اوپر لگی ہوئی ہے، کون سی مشین زمین کے اندر لگی ہوئی ہے، کہاں سے اس کو فیول مل رہا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے. اس کے اوپر سوچو کہ زمین اور آسمان سے تم کو رزق کون دیتا ہے. یہ سننے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت کس کے اختیار میں ہے؟ کس نے تم کو یہ ساری چیزیں دی؟ انسان کے دیکھنے کی طاقت اب ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 128 میگا پکسل یا پھر اس سے بھی زیادہ ایک وقت کو آ جائے گا. تھاؤزنڈس آف میگا پکسل کی طاقت ہے ہماری آنکھ میں. اتنی باریکی دیکھ سکتی جو کوئی کیمرہ نہیں دیکھ سکتا. اور میرا خیال ہے سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کو کیمرے میں کیپچر کرنا چاہتے تو وہ اتنی خوبصورتی نہیں آ سکتی جو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. یہ کس نے دیا طاقت؟ Who did it? آنکھوں کانوں کے اندر ہمارے ایک ہلکا سا لکوڈ ہے جو ہماری پوری باڈی کو بیلنس کر رہا ہے. وہ سن کیسے پا رہے ہیں ہم؟ یہ میکینزم کس نے ڈیولپ کیا؟ کون ہے جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ زمین مردہ تھی، انڈے کو دیکھتے اس کے اندر کچھ نہیں تھا، اس کو ابالو گے تو تم اس کا سارا مٹیریل کھا جاؤ گے. لیکن وہی چیز جب ایک پروسیس سے گزرتی تو اس میں سے ایک جاندار نکل آتا، اس میں سے ایک برڈ نکل آتی، چوزا نکل آتا. کون کر رہا ہے یہ کام؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ یہ سارا بیلنس، یہ سارا کیلکولیشن کہ اس وقت پہ سورج یہاں سے نکلنا ہے، یہاں پر بادلوں نے یہاں سے یہاں جانا ہے، چاند کے نکلنے کا ڈھلنے کا یہ وقت ہے، تاروں کی گردش کا یہ وقت ہے، اس وقت میٹریوٹ شاور ہوگا، اس وقت فلاں چیز ہوگی. یہ سب چلا کون رہا؟ زمین نے اتنی ہی تیزی سے گھومنا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر پھرکی کی طرح گھومنے نہ لگ جائیں. زمین کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، لیکن کیا ہم کو محسوس ہو رہا؟ خود اپنے ایکسس پر بھی گھوم رہی، سورج کے گرد بھی گھوم رہی. وہ پانی سمندر کے اوپر غور کرے کبھی، اتنی تیزی سے گھومنے کے باوجود کیا وہ پانی چھلک رہا ہے کہیں پر؟ ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا. کون سنبھالے ہوئے یہ سب چیزیں؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. جب وہ سب کچھ کر رہا تو پھر تم کو سنبھالنے والا، تم بھی تو اسی دنیا میں رہ رہے ہو نا، تو تم کو پیدا کرنے والا، تم کو سنبھالنے والا وہ رب ہے. اب اس کی بات کو مانو. اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا حساب لوں گا، تو کیا یہ رانگ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کبھی ٹیڑھ میں نہ ڈالے جبکہ وہ ہدایت دے چکا. سوالات اٹھے لیکن اللہ تعالیٰ ان سوالات کو مطمئن ہمارے دل کو کر دے جوابات کے بعد کہ ہم اللہ کے سچے بندے اور اس کے گرویدہ ہو جائے. اتنا مضبوط ہمارا ایمان ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو متزلزل نہ ہونے دے، کبھی اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنی پہچان سے ہٹنے نہ دے، آمین۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ یعنی کوئی اور ہے ایسا کہ جو کوئی چیز کریٹ کر سکتا بالکل اسکریپ سے کچھ نہیں ہو سکتا؟ کتنی بھی بڑی کریشن ہوگی، انوینشن ہوگی نا انسان کی، تو وہ زمین کی کسی چیز سے ہی ہوگی، وہ اسی آلریڈی اویلیبل ریسورسز سے ہی رہے گی۔ وہ ایٹمز اور مالیکیولز یا جو بھی چیزیں ریسورس ہے، وہ سلیکون وہ زمین سے ہی نکلا ہوا ہے۔ وہ کس نے ڈالا ہوا ہے؟ اللہ نے کیا۔ کچھ نہ کچھ ہر چیز جو ہے وہ کتنا ہی اس میں ٹیکنالوجی ڈال لے، لیکن بنیاد کہاں سے؟ بیسک مٹیریل، بیسک انگریڈینٹ کہاں ہے؟ نیچرلی ڈیولپڈ ہے، رائٹ؟ کوئی اور نہیں کر سکتا اس کو۔ تو کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے۔ پھر تم یہ کس طرف الٹے چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کوئی حق بات بتاتا ہوگا؟ انفیکٹ جس سائنس کے پاس ہم جاتے، جس ٹیکنالوجی کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ تو ہم کو اتنا اسکرین کا اور ملٹی میڈیا کا اور یہ چیزوں کا اتنا عادی کر دے رہے کہ ہمارے جو نیچرل جو سینسز ہے نا وہ بھی ختم ہو جا رہے ہیں۔ حق تو پہچاننا دور کی بات ہے، حق سے دور کر دے رہے وہ، رائٹ؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو اللہ جو خود راہ نہیں پاتا، الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ اس کو کوئی بتائے گا صحیح راستہ، اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ڈالے گا تب کوئی وہ کام کرے گا، ادروائز کچھ نہیں کر سکتا۔ سو ہو از ورتھ، کس کو فالو کرنا چاہیے، کس کی بات ماننی چاہیے؟ آبویسلی اللہ، رائٹ؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ صرف قیاس اور گمان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ صرف ایک کیا ہے، اندازے ہیں، تھیوریز جس کو کہا جاتا، اوکے؟ ڈاروین کی فلاں فلاں تھیوری تھی، ٹھیک ہے، وہ نیوٹن کی فلاں فلاں تھیوری تھی، ہاں کچھ چیزیں پریکٹیکلی ہو جاتی اس میں سے، لیکن بہت ساری چیزیں کیا ہے، ان کے قیاس رہتے، ایسا ہو سکتا، ایسا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ تھیوریز اللہ کے فیکٹس جو دیے ہوئے ہیں اس کو کبھی فلفل نہیں کر سکتی، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ یہ کسی انسان کی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ایسا کوئی کلام، اس میں سے کوئی چیز انسان کی سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو اللہ نے بیان کیا قرآن میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے، کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی گھڑ لاؤ، تصنیف کر لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلاؤ۔ یہ چیلنج ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہے نا۔ پھر اللہ نے وہاں پہ کہا تھا کہ اگر تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو جہنم میں جانے کے لیے تیار رہو، اس آگ کا ایندھن بننے تیار رہو۔ یہاں پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم میں گرفت میں نہیں آئی، جو ان کے لاجک کو سوٹ نہیں ہوئی، اور جس کا حال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے یوں ہی جھٹلا دیا۔ سائنس یہی کرتا ہے نا، ہمارے لاجک میں نہیں بیٹھتی، یہ ریزلٹ ہم کو تو نظر نہیں آتا، دس از ناٹ ورک، اوکے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات کیسے ہوگی؟ مرنے کے بعد اٹھنا، ٹھیک ہے، کتنے لوگ اٹھ کر آئے بتاؤ؟ تو اللہ تو کہہ نہیں رہا کہ ابھی اٹھائے گا، وہ تو نشانیاں بتا رہا ہے کہ مردہ زمین کو اٹھاتا ہے وہ، ہے نا؟ تو یہ آج جو دنیا کے اندر ہم سائنس اور لاجک یا ٹیکنالوجی کے نام پر جو بہکا رہے ہیں لوگوں کو، شیطان جو یہ کر رہا ہے، اور ایک وہ دجالی فتنہ جو پھیلا ہوا ہے کہ اتنے گرویدہ ہو گئے اس کے کہ اللہ کو بھول گئے، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کر سکتی، لیکن وہ یہ بھول جاتے کہ ہر چیز لاجک میں نہیں آتی، کئی چیزیں لاجک میں نہیں آ سکتی، کہ قرآن یا سنت یا اسلام لاجک کے حساب سے نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ کہ ہمارے لاجک میں بیٹھی بات تو ٹھیک ہے، ہمارے لاجک میں نہیں بیٹھی تو ہم اس کو جھٹلا دیں گے۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو ایمان نہیں لائیں گے وہ فساد برپا کریں گے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے،
जो कुछ मैं करता हूँ उसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। यानी तुम्हारे काम तुम जो कर रहे हो, ठीक है, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, फिर भी अगर तुम शिर्क करोगे, फिर भी अल्लाह को नहीं पहचानोगे, तो फिर उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊंगा। और जो मैं कर रहा हूँ, तुमको ये लग रहा है ना कि तुम्हारे खुदाओं को ना मानकर मैं कोई गलती कर रहा, तो तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम मेरे अमाल से तुम बरी उस जिम्मा हो। उनमें बहुत से लोग जो तेरी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा, चाहे वो कुछ ना समझते हो। यानी फिजिकल कानों से बहरे नहीं है, लेकिन उनकी अकल उसका साथ नहीं देती। ओके, इनमें बहुत से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू अंधों को सीधा रास्ता बताएगा, चाहे वो उन्हें कुछ ना सोचता हो। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, मगर लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला हमको हमारी रूह को ऐसा अंधा बहरा होने से बचा ले, हमारे नफ्स को, हमारी अकल को ऐसा अंधा बहरा और बेअकल होने से बचा ले, आमीन। आज ये दुनिया की जिंदगी में मस्त हैं, और जिस रोज अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की जिंदगी इन्हें ऐसी लगेगी जैसे महज एक घड़ी भर आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे। जैसे बस गुजर रहे हैं कहीं से तो सलाम कर लिया ना, बस नाम पूछ लिया, बात कर ली 1 मिनट के लिए। दुनिया की जिंदगी बस ऐसी लगेगी कयामत के दिन कि बस इतना ठहरे थे। उस वक्त फिलवाके सख्त घाटे में रहे वो लोग। अब देखिए, वो जो 99% वाली बात मैंने बताई थी, ठीक है, वो जो ये समझ रहे थे कि नहीं हुआ तो क्या, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो नुकसान में पड़ेंगे जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटला दिया। यानी ये बात झुटला दी कि अल्लाह के सामने खड़े होना है, और हरगिज वो सीधा रास्ते पर नहीं थे। जिन बुरे नताइज से हम उन्हें डरा रहे हैं, उनका कोई हिस्सा हम तेरे जीते जी दिखा दें या उससे पहले तुझे उठा लें, यानी किसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बहरहाल इन्हें आना हमारी ही तरफ है, और जो कुछ ये कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आता है तो उसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है, और उस पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। कहते हैं अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी? कहो मेरा इख्तियार में खुद मेरा अपना नफा और नुकसान भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। ये बात पहले हम पढ़ चुके। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की तकदीम और ताखीर, या ना उससे पहले ना उससे बाद, अल्लाह ताला फिर उम्मतों को मौके नहीं देता। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को यकजहती, एक मोहब्बत और हम सबको इत्तेहाद अता करे, ताकि हम सही तरीके से अल्लाह के रसूल की सच्ची उम्मत होने का फर्ज अदा कर सके। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुम मुजरिम जल्दी मचाए? यानी ये जो अजाब की जल्दी मचा रहे, ले आओ वो अजाब, कहाँ है, ले आओ जिसका तुम वादा करते हो। तो ये कोई क्या एंटरटेनमेंट है जिसकी तुम गड़बड़ कर रहे हो कि कब जाएंगे पार्क में? ये नहीं, बल्कि ये अचानक से आ जाएगा तो कहाँ भागोगे? क्या जब वो तुम पर आ पड़े उसी वक्त तुम उसे मानोगे? लॉजिक अगर दिमाग लगाना है तो यहाँ लगाओ कि जिससे डराया जा रहा है उससे बचने की तो कुछ तैयारी रखो। अब बचना चाहते हो, हालांकि तुम खुद ही उसके जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के अजाब का मजा चखो, जो कुछ तुम कमाते रहे उसके बदले में इसके सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है? यानी जो कुछ तुमने किया उसके बदले में यही कुछ मिल रहा है तुमको कि अब अजाब के तुमको मुस्तहिक हुए। फिर पूछते हैं क्या वाकई ये सच है जो तुम कह रहे हो? कितना डाउट है दिल में भरा हुआ कि सच में ऐसा है? कहो बहुत अहम है, अल्लाह ताला हमारे दिलों में इस आयत को पैवस्त कर दे। मेरे रब की कसम ये बिल्कुल सच है, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसको ज़हूर में आने से रोक दो। दुनिया के अंदर देखिए कई ऐसे हमने ये बना कर रखे हुए ना अपने सिस्टम, जैसे वेदर फोरकास्ट है, या फिर जलजला आने के पहले या सुनामी आने के पहले बहुत कुछ इंसान ने तैयारियां करके रखा हुआ है कि ये आफतें आने से पहले इंसान को पता चल जाए, अलार्म्स मिल जाए, ठीक है, फोरकास्टिंग हो जाए। लेकिन क्या उन आफतों को इंसान रोक सकता? अपनी कुछ बचाव के लिए कुछ अगर कर ले तो कर ले, उसमें भी जिसकी किस्मत में होगा कि वो चपेट में आएगा तो वो तो आता ही है। लेकिन क्या इन बलाओं को या इन नेचुरल कैलेमिटीज को टाल सकता इंसान? नहीं टाल सकता ना। अल्लाह ताला यही बात कर रहे हैं यहाँ पर, यही पूछ रहे हैं कि तुम उसको ज़हूर में आने से रोकने का बलबूता नहीं रखते,
ٹھیک ہے. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا روئے زمین یعنی پوری زمین بھر کے بھی دولت ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. وہ بولے گا سب کچھ لے لو، میری پوری دولت لے لو، لیکن یہ عذاب سے چھوڑ دو. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. وہ زندگی بخشتا ہے، وہ موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے. لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو اس قرآن کی رحمت سے دور کر دے. یہ وہ چیز ہے جس میں دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. یہ ہدایت اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن جو ہے یہ سینوں کی بیماریاں، مطلب کسی طرح کی گھٹن ہے، تنگی ہے، ایسا نہیں کہ صرف منافقت، وہ تو دور ہونا ہی ہے، لیکن جو فزیکل بھی ہم کو محسوس ہوتی ہے نا، گھٹن محسوس ہوتی ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے، وسوسے ہے، برے خیالات ہیں، یا جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی تو جو اس کو پریشانیاں لاحق ہوتی، ٹھیک ہے، شیطان جو وسوسے اس کے انسان کے دل کے اندر ڈالتا، یہ سب چیزوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، اس میں شفا ہے. اٹس اے کیور. ٹھیک ہے. ابن قیم اس کے بارے میں کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماری میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. جس کا علاج اور اس کا سبب ریزن کی طرف بھی، اس کے ریزن کو بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کے عوض نکال دیتا. جس وجہ سے وہ بیماری ہوں گی وہ ریزن کو بھی، اس علامت کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا. ٹھیک ہے. تو یہ نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہدایت ہے. ہمارا اس کے ساتھ کیسا طرز عمل ہونا چاہیے ہم نے سوچنا ہے. رائٹ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو نے خوشیاں منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. ہوا خیر مما یجمعون. ہر وہ چیز جو لوگ جمع کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی چیز سوچ لیں، مال ہو، دولت ہو، سونا ہو، عہدہ ہو، کوئی چیز جس کے لیے انسان ہاتھ پیر مار رہا ہے، اور ایک طرف قرآن کا علم ہے. لوگ کھیل کود کر انجوائے کر رہے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور ایک بچہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے. ایک بچہ مسجد میں جا کر اپنے آپ کو اس میں لگا رہا ہے کہ میں اس سے سیکھوں، میں اللہ کے کلام کو پڑھوں. کتنی بڑی چیز جمع کر رہا ہے. اور یہ چیز ابھی جیسے ہم نے پڑھا، یہ سارا وقت ہی کہ دنیا میں ہم کو بڑا لگتا ہے، اچھا میں نے کتنا کرنا ہے کتنا کرنا ہے، لیکن قیامت کے دن کیا لگے گا؟ دنیا میں رہے کتنا، بس ایک ملاقات بھر کی گھڑی کو رہے. ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ، ساری تکلیفیں، غم، پریشانیاں سب دور کر دے گا، اور پھر اس کے بدلے میں کیا کچھ عطا کرے گا. تو تھنک بیٹر، تھنک بگ، بڑا سوچیے. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مطمئن مت ہو جائیے. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، یو کین ناٹ انجوائے. نہیں بھائی، آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ تو دنیا کی کوئی چیز انجوائے نہیں کریں گے. نہیں، حلال کئی طریقے ہیں جس سے انجوائے کرو، لیکن اس میں کوئی ریاکار، اس میں کوئی ضیاء نہ ہو، مطلب اسراف نہ ہو. ایسے اس میں حدود میں رہتے ہوئے سب کچھ کرو. ہر چیز اللہ نے جو حلال کی ہے اس سے تم انجوائے کرو زندگی کو. خیر، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ یعنی کسی بات کو یا کسی چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لینا جو اللہ نے حرام کی تھی. جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، اب یہ بہت خوبصورت ہے، امیجن کریے اس کو. ٹھیک ہے. تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، ٹھیک ہے، اور لوگوں یعنی عام انسانوں بھی، ٹھیک ہے، تم بھی جو کچھ بھی کرتے ہو
ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. Now see, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ میرے کچھ بندے میری کتاب کو پڑھنے کے لیے یہ جمع ہوئے ہیں یہاں پر, یہ خوش ہیں, یہ مطمئن ہے اس وقت کو میری کتاب کے لیے لگانے سے, ان کو یہ خوشی سے یہ وقت اپنا لگا رہے, کوئی زور زبردستی سے نہیں لگا رہے. تو اللہ راضی نہیں ہوگا, اللہ خوش نہیں ہوگا. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت تم کو, رائٹ. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان میں اور زمین اور نہ زمین میں ایسی ہے, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے چھپی ہوئی ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. یعنی لوح محفوظ میں جو ہر چیز کی تقدیر لکھ دی گئی, ہر چیز وہاں پر پہلے سے اللہ کے پاس میں موجود ہے. سنو, جو اللہ کے دوست ہیں, جو ایمان لائے, جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے مومن, ایسے مومن جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے, جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی, ایمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے, تو ان کو کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید, لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے بلند مرتبے اور منزلت کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل کرے. تو صحابہ اب کون ہے یہ, نہ نبی ہے نہ شہید ہے, لیکن پھر بھی انبیاء اور شہداء ان کو جو پوزیشن ملیں گی, یہ جو نیک لوگوں کو, ان کے عہدوں کو یا ان کی منزلت کو دیکھ کے وہ رشک کریں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا, اللہ کے رسول ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پر آپس میں محبت کرتے ہوں گے. باہمی محبت, وہ دیکھیے قیامت کے دن کتنی اونچی پوزیشن دلانے والا ہے. صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. احبک فی اللہ, ہم نے کل پڑھا تھا نا, میں صرف اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتی ہوں, میں نے ساری چیزیں اوائڈ کر دی, اور میں آگے والے سے اس لیے محبت کرتی ہوں کیونکہ وہ مسلمان ہے, وہ بھی اللہ کا بندہ, میں بھی اللہ کا بندہ. حالانکہ ان کا آپس میں, آگے ہے حدیث میں, حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا, نہ کوئی مال کا لین دین تھا, بس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہم ربنا جعلنا منہم. ان کے چہرے پر نور ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوں گی. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن کے ذریعے سے وہ ہدایت, وہ روشنی, وہ نور بخشے کہ ہم اپنی زندگیاں اس کی روشنی میں بہترین طریقے سے اس کی محبت کے ساتھ گزار سکیں, اور تمام جو آخرت کے, دنیا اور آخرت کے غموں کا چھٹکارا ہم سے ہو جائے. یہ بڑی کامیابی ہے. اوکے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی, یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کرے. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آگاہ رہو, آسمانوں کے بسنے والے ہو یا زمین کے, سب کے سب اللہ کی مملوک ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں, وہ نرے وہم و گمان کے پیروں ہیں, محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو, اور دن کو روشن بنا دیا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ, وہ تو بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے, سب اللہ کی تخلیق ہے, اور اس کی یہ سمجھے پراپرٹی ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو, جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں, پھر ہماری ہی طرف ان کو پلٹ کر آنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جو اس کا ارتکاب وہ کرتے رہے, ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے.
اب آگے جو ہے کچھ واقعات شروع ہو رہے ہیں حضرت نوح مطلب انبیاء کے، انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھیں گے. آج جو چیزیں ہم نے پڑھی، ہم نے سورۃ یونس آیت نمبر 70 تک یہاں کمپلیٹ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا، اور خاص طور پر آج جو ہم نے مطلب توبہ کے بارے میں دیکھا کہ ہم نے توبہ کرنا ہے، اہم چیز جس کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے اللہ نے ہماری جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کے اوپر ضرور غور و فکر کریں کہ ہم کیا اس کے مطابق اپنی زندگیاں، یہ تو اللہ کی امانت ہے، کیا میں اس کی امانت کا صحیح استعمال کر رہی ہوں. اور پھر تیسری چیز جو اہم کہ ہم نے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی کیئر کرنا ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے، بھلائی کے حریص تھے، ہم نے بھی ویسے ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر اللہ کے لیے کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے اچھے طریقے سے جواب دیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکوکار بنائے، ہم کو ہر طرح کے شرک سے بچائے، ہر طرح کی بدعت سے بچائے، ہر طرح کی گمراہی سے بچائے، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہر طرح کی ریاکاری سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.